السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کی جوش ایمانی سے آج تک کے کافروں کی دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ اسلام کی اتنی سخت دشمن تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں رہتے کہ آپ کو قتل کرے۔ تو پیارے دوستو، آخر کار اتنی سخت دل پر کس چیز نے اتنا گہرا اثر کیا کہ اسلام اور مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کا اتنا سخت دشمن یکدم سے ان کی دشمنی کا رخ کفر اور کافروں کی طرف ہو گیا، اور ان کو اسلام لانے کے بعد کون سا مقام اور مرتبہ ملا؟ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا دلچسپ واقعہ پیش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید ویڈیوز پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند لکھے پڑھے لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اس عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں نبوت سے قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور نبوت کے اعلان کے بعد نعوذ باللہ ساحر، کاہن، شاعر اور نہ جانی کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام سرعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دین اسلام کی تبلیغ اور عبادت چھپ کر کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت اور قوت کا ذریعہ بنا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 آدمیوں کو نامزد کیا اور فیصلہ اللہ علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اسباب دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا سبب یہ بنایا کہ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ قبیلہ زہرہ کے ایک صاحب جس کا نام بعض نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ذکر کیا ہے، ان سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ، اس نے نئی دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، اس قصہ کو ختم ہی کیوں نہ کرو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم بھی اس نئی دین میں شامل ہو چکے ہو، یعنی مسلمان ہو چکے ہو۔ لا پہلے تجھ ہی کو نمٹا دو، یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور دوسرے صاحب نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہو، اور تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنی کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئی اور سیدھی بہن کے گھر گئی۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر سے آواز سنی اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر نام سنتی ہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ چپ گئی۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم نئی دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تیری دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو زمین پر دے مارا۔
بہن چڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے وہ کر لے۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بہت اصرار کیا مگر بغیر وضو اور بے غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر دل کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر آئے اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کی ذریعہ اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میری دل نے گواہی دیتی کہ یہ دعائے پیغمبر عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، صفا پہاڑی پر واقع حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہاں پر اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شہر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر نیک ارادہ ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ الحمدللہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار اور مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرہ کی آواز سے مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہم کھل کر اسلام کی دعوت دیتے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب اگر کوئی ہم پر زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور بالاتر ہوا سو وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور ان کو کون سا مقام اور مرتبہ ملا اس کے متعلق آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کیا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔